زویا جب دھیرے دھیرے شوق کے فیز سے نکلی تو اس کا ازلی انداز لوٹ آیا تھا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ ابھی ان دونوں کا باقاعدہ رشتہ تھوڑی نہ جوڑا گیا ہے۔ ماموں کی یہ خواہش تھی، ضروری تو نہیں کہ اب حدید بھی یہیں چاہے گا۔ نانی نے زویا کی یہ دلیل سن کر اسے یوں دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ گزرا ہو، اور تو اور نگار بھی اس کی بات پر قدرے حیران ہوئیں۔ لڑکی، تو میری بات سمجھی ہے کہ نہیں؟ میں نے ابھی تجھ سے کہا کہ حدید کی باپ کی آخری خواہش تھی، اس لیے وہ یہاں آیا ہے، نوال سے شادی۔ نوال نوال نوال، آخر کیا مقابلہ ہے اس پاگل جھلی بدصورت لڑکی کا حدید جیسے شاندار شخص سے؟ کس اینگل سے وہ اس کی بیوی بننے کے لائق لگتی ہے آپ لوگوں کو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ سب کا؟ اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی، نوال سے اس کی جلن اودھ کر باہر آئی تھی۔ نگار نے خوف سے زویا کا یہ روپ دیکھا، اور نانی اس لڑکی کو کچھ کہتی اس سے قبل ہی ان کا ہاتھ بیٹی کے گال پر پڑ چکا تھا۔ کافی کا مگ اٹھائے لاؤنج میں آتی پروین کے ہاتھ یہ منظر دیکھ کر کانپ گئے۔ اماں جی کی بات قطع کرنے کی تمہاری جرأت بھی کیسے ہوئی؟ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کے غصے سے دور دھکیل دیا۔ نانی نے تعصب سے زویا کو دیکھا۔ جاؤ اپنے کمرے میں، اور جب تک تمہارا یہ پاگل پن ختم نہ ہو تب تک مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ غصے کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں سے اشک بھی رواں ہوئے تھے۔ زویا نے جلن بھری نظروں سے پہلے نانی کو دیکھا، پھر ماں کو۔ آپ نے اگر نوال سے حدید کی شادی کرنے کا خیال ترک نہیں کیا تو بہت برا ہوگا مام، بہت برا۔ وہ اب بھی اپنی ہی بات کہہ کر تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ نگار سر تھامے واپس صوفے پر گر سی گئی۔ نانی نے آگے بڑھ کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پروین کو وہاں سے جانے کا اشارہ دیا۔ وہ سر ہلا کر واپس کچن میں چلی گئی۔ تب نانی بیٹی کے برابر آ بیٹھیں۔ مجھے تو اس لڑکی سے خوف آ رہا ہے اماں جی، خدا نخواستہ کہیں یہ نوال کے ساتھ کچھ… اور ان سے وہ جملہ پورا نہیں ہو سکا تھا۔ دیکھو بیٹا، اس کا ایک ہی حل ہے، نانی نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ نگار نے سوالیہ نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ عابد احمد سے بات کر کے حدید اور نوال کی جلد رسم کر دیتے ہیں۔ ایک بار نوال حدید کے نام ہو گئی تو آگے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، اور اس طرح اس لڑکی کی عقل بھی ٹھکانے پر آئے گی۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہترین حل پیش کیا۔ نگار نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، نوال کو اغوا کاروں سے جس طرح وہ بازیاب کروا کے لایا تھا، اس کے بعد سے مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری بچی مضبوط و محفوظ ہاتھوں میں ہوگی۔ انہیں کچھ ڈھارس ملی تھی۔ بس یہ مسئلہ جب تک عابد میاں کے علم میں نہ آئے تب تک کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا، حاسدین کی پہلے ہی کمی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے نانی کی نگاہوں میں زرتاج کا شفاف دمکتا چہرہ آ سمایا تھا، اور ان کے بوڑھے چہرے پر کرب پھیلتا چلا گیا تھا۔ آپ بے فکر رہیں اماں جی، مناسب وقت دیکھ کر میں نوال سے بھی اس معاملے پر بات کروں گی۔ ان کی سوچوں سے انجان نگار بیگم نے آگے کا لائحہ عمل بتایا تھا۔ جویریہ اپنے مائنر سبجیکٹ کی کلاس لینے گئی ہوئی تھی، اور وہ گھر کے لیے نکلنے کا سوچ رہی تھی جب اس کی نظر شیڈ تلے موجود بینچ پر بیٹھے حدید اور اس کے دوستوں پر پڑی۔ اسے کچھ دیر قبل والا کلاس کا منظر یاد آیا۔ وہ چلتی ہوئی اس سے کچھ فاصلے پر آ رکی۔ سنیں، کچھ سوچتی کچھ گھبراتی ہوئی وہ اسے پکار بیٹھی۔ سعد اور کبیر سمیت حدید نے بھی بیک وقت چند قدم کی دوری سے پکارتی نوال کو دیکھا تھا۔ اوہ خیر، بھابھی خود سے مخاطب کرنے آئی ہیں آج ہمارے ہیرو کو، کبیر اس کے کان کے قریب منمنایا۔ حدید نے اس کی پسلی پہ کونی دے ماری۔ اس معاملے پر وہ بلبلا اٹھا۔ نوال کی آنکھوں سے اس کی یہ حرکت مخفی نہیں رہ سکی تھی، مگر وہ ان کے بیچ ہوئے اس جملے کا تبادلہ سن نہ سکی۔ جی سنائیں، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے آگے کو جھکتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ نوال اس کے اس قدر بولڈ انداز پہ بوکھلا سی گئی۔ نہ کر یار، بھابھی کلین بولڈ ہو رہی ہیں۔ کبیر نے سنبھل کر ایک بار پھر جملے بازی کی تھی، لیکن اس بار وہ حدید کے وار سے بڑی صفائی کے ساتھ بچ نکلا تھا، اور اٹھتے ہوئے سعد کو بھی ساتھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی سمجھتے ہوئے ان دونوں کو تنہا چھوڑ گیا۔ ان دونوں کے جاتے ہی اس کا تھوڑا اعتماد بحال ہوا۔ آپ سے بات کرنی ہے، وہ سر جھکائے زمین کو گھوٹتی اطلاع دے رہی تھی۔ تو کہو نا، کس نے روکا ہے؟ گہری سنجیدہ آواز اس بار نزدیک سے آئی تھی۔ نوال نے سٹ پٹا کر سر اٹھایا اور اسے اپنے مقابل کھڑا پایا تھا۔ حدید کی پرتابش نظریں بے تابی سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اور یہی بات نوال کو مزید نروس کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے بولنے پر آمادہ نہ دیکھ کر حدید نے مخاطب کیا۔ آپ نے اس وقت پروفیسر سے کیا کہا تھا؟ وہ ایک ہی سانس میں پوچھ بیٹھی۔ حدید نے اس کے بلش ہوتے سفید رخساروں کو دیکھا اور دھیمے پن سے ہنس دیا۔ مجھے لگا تھا کہ محترمہ اپنے کل کے رویے کے لیے مجھ سے معذرت کرنے آئی ہوں گی۔ نوال کے برعکس وہ اپنی بات جوں کی توں کر دیتا تھا۔
شاید امریکہ کی آب و ہوا کا اثر تھا یا پھر اس کی بولڈ شخصیت کا، وہ سمجھ نہ سکی۔ معذرت، پر میں کس لیے معذرت کروں گی؟ وہ پلکیں جھکا کر نہ روٹھے پن سے کہتی، انجانے میں اسے خود کو تنگ کرنے پر مزید اکسا رہی تھی۔ تم اتنی بے مروت ہوگی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کل تم نے مجھ سے اتنے سخت الفاظ کہے، اور تو اور اس سے پہلے بھی تم نے مجھے بہت کچھ کہا، پھر میں تم سے معذرت کی امید بھی نہ رکھوں۔ تم واقعی میری کزن ہی ہو نا، یا کوئی دشمن؟ حدید نے سنجیدہ نظر آتے ہوئے اس سے شکوہ کیا تھا، جس کو سچ سمجھ کر نوال نے شرمندہ سی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا آپ کو واقعی برا لگا؟ وہ کتنی سادگی سے پوچھ رہی تھی، اس کے یہ پوچھنے کی دیر تھی، اور حدید نے ایک بار پھر اس کے سامنے خود کو موم ہوتے محسوس کیا۔ اب تم اس طرح سے پوچھو گی تو مجرم لگو گی کیا؟ ذہن میں آئی بات من و عن بول گیا۔ نوال بھویں سکوڑے اس جملے کا متن سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ حدید بخوبی اس کے تاثرات پڑھ سکتا تھا۔ ایک بات بتاؤ، تم کیا واقعی میں اتنی معصوم ہو یا صرف بنتی ہو؟ سینے پہ ہاتھ لپیٹے وہ مشکوک سا ہو کر بولا۔ یہ الزام سن کر اس نے سکوڑی ہوئی آنکھیں پوری کھول لیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں دکھاوا کرتی ہوں؟ اسے صدمہ ہوا، ایسی سچویشن میں اس کے انڈر کانفیڈنٹ شخصیت میں جانے کیسے اعتماد بحال ہوا تھا۔ چھوڑو یہ بحث، روحا بھی آتی ہوگی، چلو تم لوگوں کو گھر تک لفٹ دے دیتا ہوں، کیا یاد کرو گی تم بھی؟ وہ جواب دیے بغیر آگے چلنے لگا، لیکن اپنے سوال کا جواب پانے کے لیے درمیانی فاصلہ عبور کرنے کی چاہ میں وہ اس کے پیچھے باقاعدہ بھاگ رہی تھی۔ نوال کو اپنے نام کرنے اسے بیانے آیا ہے۔ وہ نانی کے جملے کی بازگشت اس اندھیرے کمرے میں اب تک وہ سینکڑوں بار سن چکی تھی، ہر بار جھٹلاتی تھی، اور ہر بار وہ نئے سرے سے اس کی سماعتوں میں زہر گھولنے لگتا تھا۔ زویا بی بی دروازہ کھولیں، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، دروازہ کھولیں۔ صدیقی صاحب اور ان کے بیٹے آئے ہیں جی، سب آپ کا نیچے کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ نگار بیگم کے کہنے پر پروین کئی مرتبہ آ کر وقفے سے اس کے کمرے کا دروازہ پیٹ چکی تھی، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر نیچے قالین پر بستر سے کمر ٹکائے بے حس بنی بیٹھی تھی۔ کمرے میں گلوب کی ہلکی سنہری روشنی پھیلی تھی، جو اس ماحول کو اس کے لیے مزید وحشت انگیز بنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مینیکیور کٹ کا ایک چھوٹا سا آلہ تھا، جو خاص اینگل سے روشنی پڑنے پر چمکنے لگتا تھا، اور جسے وہ انگلیوں کے درمیان خالی الذہنی کی کیفیت میں گھما رہی تھی۔ سنہرے بال الجھے بکھرے پڑے تھے، آنکھ کے پپوٹے سوج رہے تھے، وہ ایک ہی دن میں صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ زویا بی بی، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں نیچے آ جائیں، حدید صاحب اور باقی سب آپ کے انتظار میں ہیں۔ پروین ایک بار پھر آئی تھی۔ حدید کے نام پر اس کا حرکت کرتا ہاتھ تھم سا گیا۔ حدید، کیا وہ آیا ہے؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کی نظروں نے اس آلے کو دیکھا تھا۔ ہاں جی، ابھی آئے ہیں وہ، بیگم صاحبہ نے ہی بلوایا ہے انہیں کھانے پہ۔ پروین اس عرصے میں پہلی بار زویا کی طرف سے جواب پا کر خوش ہوتی ہوئی بولی، تو آپ نے میری بات نہیں مانی موم، شادی کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے اسے بلوا لیا۔ روتے رہنے کے باعث اس کا لہجہ اور آواز بھاری ہو رہے تھے۔ اس نے پلکیں بند کی اور وہ آلہ اپنی کلائی کے مقام پر رکھا۔ موم سے جا کر کہہ دو کہ زویا مر گئی ہے۔ ایک چگھاڑتی ہوئی آواز اور چیخ کے ساتھ وہ اپنا داؤ چل چکی تھی۔ خون ایک دھار کی صورت بہہ کر اس کے ہاتھ سمیت قالین کو رنگنے لگا تھا۔ چیخ سن کر پروین کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا، اور کچھ سوچے بغیر وہ اندھا دھند بھاگتی ڈائننگ ایریا پہنچی تھی۔ بیگم صاحبہ، زویا بی بی کو کچھ ہو گیا ہے۔ زویا نگار کرا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اور اگلے ہی پل وہ سب بیک وقت اٹھ کر اس کے کمرے کی جانب بھاگے تھے۔